اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ سٹارز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شہباز۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تاکہ انسان اپنے پروردگار کو پہچان سکے اور اسی کے سامنے سر جھکاتا رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح شیطان انسان کو ہر ممکن حد تک گمراہ کرنے اور راہ راست سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے انبیاء کرام کو اپنا نائب بنا کر انسان کو راہ راست پر چلنے اور گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب یہ انسان ہی پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کس کی بات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور کون سی راہ چنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام بھیجے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ فلاح پا گئے اور جو منکر و کافر رہے ان کا انجام عبرت ناک رہا۔ ناظرین، اس دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اس لیے ان کو تمام انسانوں کے باپ مانا جاتا ہے۔ لیکن ان کے بعد ایک ایسے نبی ہیں جن کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم جس پیغمبر علیہ السلام کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کاشکر تھا، بعد میں نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو کہ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ لے ان سے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا اللہ کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولے، اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے،
حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے ناامید ہو کر درگاہ الہی میں گریہ زاری کی اور کہا ترجمہ اور کہا نوح نے اے میرے رب اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ ہمارے روبرو ایک کشتی بنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بوجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہنر سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا اور دوسرے تختے پر نام شیث علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے پیغمبروں کے نام سے نکالے، یعنی ہر تختہ پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے تھے اس پر۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ باقی کے 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے نکالو۔ ان کے نام یہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، تیسرے عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی کے نام سے لگانا چاہیے۔ تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنامے 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تو تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تو ان کے بیٹوں نے نہ مانا۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آگے کیا ہوا انشاءاللہ بتائیں گے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی واقعات ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔